وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى في كتاب الحميد وفرقان اللازم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں آقائے مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء حق کو جنت کے باغوں میں داخل کرے اور بڑے بڑے درجات بلند کر فرمائے، جنہوں نے اس دین حق کو من وان ہم تک پہنچایا. ہم بات کر رہے ہیں ایک مخصوص کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات. اور ہم نے جو بات کی پچھلے جمعے کے اندر، ہم بات کر رہے تھے نماز کے ارکان، اور ان ارکان کے اندر سے ہم نے 3 رکن آپ کو بتائے تھے، جس میں سے پہلا رکن قیام القدرہ اور دوسرا رکن تھا الفاتحہ، دوسرا رکن تھا تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ، اور تیسرا تھا سورہ فاتحہ. یعنی کہ نماز کا رکن ہے یہ، اس کو پڑھنا چاہیے. اور چوتھا رکن جو ہے وہ رکوع ہے. اگر پوری نماز آدمی پڑھ لے لیکن رکوع نہ کرے، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور 5واں رکن جو ہے رفع الرکوع، رکوع سے اٹھنا. یہاں پر صاحب کتاب نے یہ کیوں ذکر کیا کہ رکوع سے اٹھنا؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں میں ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ رکوع سے پورا اٹھتے ہی نہیں ہے، سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے خطرناک چوری جو ہے وہ نماز کے اندر چوری، نماز کے اندر چوری کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز کے اندر چوری کیا ہے. یہی چوری ہے کہ رکوع ابھی پورا کھڑا ہی نہیں، قیام ہوا ہی نہیں، سیدھا سجدے میں چلا گیا. سجدے سے اٹھا،
تو دوسرے میں سجدے میں کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی ٹھونگو سے تشبیہ دی. جو ایسی نماز پڑھتا ہے جس کو اطمینان سے نہیں پڑھ رہا ہے, اعتدال نہیں کر رہا ہے اپنے ان ارکان میں, تو وہ کوے کی ٹھونگے مار رہا, اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. نماز کا جو 5واں رکن ہے رفع الرکوع, رکوع سے اٹھنا, اور 6واں رکن جو ہے والسجود علی اعضاء السبعۃ, 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. سجدہ کرنا جو ہے وہ 7 ہڈیوں پر اگر ہوگا تو وہ سجدہ پورا ہے. اگر 7 ہڈیوں پر سجدہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا سجدہ پورا نہیں. 7 ہڈیاں کیا؟ پاؤں کی 2, گھٹنے کی 2, 4, اور ہاتھ 2 ہاتھوں کی 2, 6 اور 1 سر کی ہڈی, یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو. ماتھا, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں. تو یہ 6واں رکن ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر رکن چھوٹ جائے یا شرط چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر کوئی پوری نماز پڑھ لیتا رکوع نہیں کر رہا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے, وہ صحیح نہیں ہے. 7واں والاعتدال منہ, اس میں اعتدال کرنا. رکوع آدھے معمولی سا تھوڑا سا جھک جاتے ہیں, یہ رکوع صحیح نہیں ہے. یا آدھے بہت ہی زیادہ جھک جاتے ہیں, اتنا نہیں, بلکہ اس میں اعتدال رکھنا, برابر رہنا, پیرلل ہونا چاہیے, اس کی کمر سیدھی ہو. اس کو سمجھانے کے لیے ایسے اگر یہ پیٹھ سیدھی رکھے, اس کے اوپر اگر پانی کا گلاس رکھا جائے وہ گرنا نہیں چاہیے. اعتدال اسی کو کہتے ہیں. کوئی زیادہ جھک جائے, اپنے سر کو گھٹنوں تک پہنچا دے, یہ رکوع نہیں ہے. اور کوئی آدمی اوپر تھوڑا سا جھک جائے, یہ بھی رکوع نہیں ہے. رکوع میں اعتدال لازمی ہے, اور یہ اس کا 6واں رکن ہے. اور 7واں, یہ 7واں رکن ہے. اور 8واں رکن وہ جلسۃ بین سجدتین, 2 سجدوں کے درمیان رکنا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے, ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, اللہم اہدنی ورحمنی, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی. یہ 3 مرتبہ دہراتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعا پڑھتے تھے. کہاں پر پڑھنی ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان. اب یہاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمیں اتنی جلدی ہے, ہر کام میں ہم اطمینان سے کام کرتے, گھر کا کام اطمینان سے کرتے, لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو اس میں اعتدال, اس میں ہم اعتدال نہیں کرتے. تو اس کے درمیان رکنا چاہیے, یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس کے لیے دلیل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, اور سجدہ کرو. یہ 8واں تھا. 9واں رکن جو ہے وَتَمَانِيَةُ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ, اور اس میں اطمینان سے, یہ جو رکن جو ہیں یہ اطمینان سے ادا کرنے, جلد بازی نہیں. کیونکہ توحید کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں کل جب حساب و کتاب ہوگا پہلے نماز کے لیے پوچھا جائے گا, اور جس بندے کی نماز مکمل ہوئی اس پر جو ہے حساب و کتاب آسان کیا جائے گا. تو اطمینان سے یہ چیزیں, ان ارکان کے درمیان اطمینان سے یہ ارکان ادا کرنے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, تو ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پکارا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کے جواب میں کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، واپس بھیجا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار پڑھنے کے بعد جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ تیسری بار آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، میں اتنی ہی جانتا ہوں، اتنا ہی علم ہے میرے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے نماز کیسے پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سجدہ کرے اطمینان سے کرو، سجدے کے درمیان وقفہ دے دو، آرام سے سجدہ کرو، آرام سے رکوع کرو، اطمینان سے یہ تمام جو ارکان ادا کرو، اطمینان سے، جلد بازی مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی رکن میں جلد بازی نہیں کرنی۔ تو یہ تھا 9واں اور 10واں، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ، یہ جو رکن ہم ادا کریں اس میں ترتیب رکھنی۔ اگر کوئی آدمی پہلے سجدہ کر دے اس کے بعد رکوع کرے، یہ ترتیب نہیں رہی ہے، یہ ترتیب سے کرنا۔ پہلے قیام کرنا ہے، اللہ اکبر قیام کیا، اس کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے ساتھ، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سجدے میں چلے جائے اس کے بعد آتے سمے رکوع کر لے، ایسا نہیں، کیونکہ اس کے درمیان ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ بھی رکن ہے، اور اگر اس کی ترتیب بدل گئی، ترتیب آگے پیچھے ہوگی تو نماز باطل ہے، نماز صحیح نہیں۔ اور 11واں وَالتَّشَدُّدُ الْأَخِيرُ، اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں تشہد، یہ آخر والا یہ رکن ہے۔ جو بیچ والا ہے، جو بیچ والا ہے وہ واجبات میں سے آئے گا، اور اگر وہ بیچ والا چھوٹ جاتا ہے اس کی تلافی سجدے سہو سے ہوگی، لیکن جو یہ ہے آخر والا اس کی تلافی سجدے سہو سے نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ضروری ہے، لازمی ہے، پڑھنا ہے۔ 11واں اور 12واں جو ہے وہ جلوس، بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا۔ کوئی آدمی کھڑا کھڑا ہی یہ پڑھ لے اتحیات للہ وصلوات، نہیں چلے گا نا، بیٹھنا ہے اس میں، اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کو ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد 13واں جو ہے والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ رکن ہے۔ میں نے ایک جگہ پر سنا کہ بھائی آپ درود نہیں پڑھتے، میں نے بولا درود کے بغیر یہ تو رکن ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، ہماری تو نماز ہی بیکار، ضائع ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، کیسے بھیج رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ملائکہ کیسے بھیجتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے ملائکہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ان اللہ، بے شک اللہ بھیجتا ہے درود، وملائکۃ، اور ملائکہ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جن کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قبر میں پوچھ گچھ ہوگی اس پر ایمان ہے، غیب کی باتوں کو ایمان ہے، ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، یعنی کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے فرض ہو درود پڑھنا لازمی ہے، نفل ہو درود پڑھنا لازمی ہے، صبح کی نماز ہو درود کے بغیر نہیں ہوگی،
عصر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی، درود کے بغیر وہ صحیح نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ مغرب کی نماز ہے، درود کے بغیر وہ باطل ہے، اور عشاء کی نماز ہے، درود کے بغیر باطل ہے۔ تہجد پڑھ رہے ہو، درود کے بغیر باطل ہے۔ تراویح پڑھ رہے ہو، درود کے بغیر باطل ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکن ہے۔ شیخ الاسلام بتا رہے ہیں کہ یہ رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ تو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ پتا ہے، سلام تو آپ نے سکھایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ تو سلام سکھائے، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ آپ خود اندازہ لگائیے، جو نبی اللہ رب العالمین نے بھیجا، جو ہمیں ناک صاف کرانا بھی سکھاتا ہو، استنجا بھی سکھاتا ہو، کھانے کے آداب سکھاتا ہو، سونے کے آداب سکھاتا ہو، کیا وہ نماز میں درود پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ایسے کہا کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے، اس کو درود حضور، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو انہوں نے تعلیم دی، امت کو سکھایا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ شیخ الاسلام فرما رہے باطل ہے نماز، جب تک درود نہیں پڑھو گے۔ درود کس پر پڑھنا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی پر جو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی امت کا خیال ہے، میری امت، قیامت کے دن کل امت کا خیال، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے ان کی شریعت کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ ہم نے کہاں تک اس کا لحاظ کیا، اس شریعت کا لحاظ کیا جس شریعت کو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا؟ کیا ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ ہم ان بکھیڑوں میں پڑ گئے، اختلافی بکھیڑوں میں پڑ گئے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ان بکھیڑوں میں پڑ گئے۔ ارے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، کس کو جنت میں بھیجیں کس کو جہنم میں بھیجیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ اپنا وہ کام کر لو، اس سوال کی تیاری کر لو جو آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے استاد بھی ہیں یہاں پر، اگر کوئی لڑکا ان کو سوال کا جواب اس طریقے سے دے دے، سوال لکھا ہے ایک اور جواب یہ اور کوئی دے رہا ہے، کیا یہ استاد اپنے پیشے کے ساتھ نا انصافی کر کے اس کو پاس کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے لیے سوال جو ہے کوسچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ جب قبر میں پہلا سوال جو ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ادھر یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کس پارٹی کے ساتھ تھا، تو کس جماعت کے ساتھ تھا، یہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ جو سوال ہی نہیں ہوگا اس کو بید میں چھوڑ دو، آپ اس سوال کی تیاری کر لو من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں، اندھیری رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چونٹی ہو، وہ اس پہاڑ پر جب چل رہی ہے اس کے چلنے کو بھی جانتا ہے، اس اللہ کو مانتے ہیں، اس کے چلنے کو بھی جانتا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی پتہ ہے، اس کو سنتا ہے۔ اتنا عظیم اللہ، اتنا عظیم ہمارا بنانے والا، اتنا عظیم ہمارا خالق، اتنا عظیم ہم جس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اگر چونٹی ہمارے جسم پر چلے ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے کپڑوں پر چل جائے، کسی جسم کے کسی انگ پر بھی چلتی رہے، کیا ہم اس کی آہٹ سن سکتے ہیں چونٹی چل رہی ہے؟ وہ تو تب پتہ چلے گا جب کاٹے گی، تب پتہ چلتا ہے چونٹی نے کاٹ لیا۔ لیکن اللہ کالی رات کے اندر، اندھیری رات کے اندر، کالی پہاڑی میں چلنے والی چونٹی کی، اس کی جو چلنے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی پاؤں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ اور چونٹی کے پاؤں دیکھے ہیں کبھی؟ ہمیں نظر آتے ہیں، جب نزدیک جا کر دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے دھاگے جیسے، ان کی آہٹ بھی سن رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ 13ویں چیز جو کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔
اور 15واں رکن جو ہے وہ تسلیمان، سلام پھیرنا۔ نماز میں جب اختتام کرنا کیسے کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کا اختتام ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ واجبات ہیں، واجبات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو یاد آنے پر سجدے کے 2 سہو کے 2 سجدے کر لو، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے، جو 14 اور 9 جو باقی پڑھے ہیں، شروط اور ارکان جو ہیں ان میں سے چھوٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے اس میں سجدے سہو ہے، سہو کے 2 سجدے کر لو تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی ہے تکبیرات تمام، جو بھی تکبیر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے ان کو بولتے ہیں تکبیرات تمام۔ سجدے سے جب اٹھتے ہیں اس میں اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں اس میں اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو یہ تکبیرات تمام جو جتنی بھی تکبیریں ہیں یہ جو ہیں یہ واجب ہیں۔ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے ان کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے خود ہی چلا جائے، کہنے کے بغیر کہنا چاہیے۔ اکیلا پڑھ رہا ہے کہنا ہے، اور اگر اکیلا نہیں ہے تو پھر امام صاحب جو بول رہے ہیں وہ اس کی اقتدا کر لے، اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو دوسری چیز سبحان ربی العظیم، یہ جو واجبات ہیں، یہ واجبات میں کا ذکر کر رہا ہوں، جو اگر رہ جائیں جان بوجھ کر نہیں، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بھولے سے رہ گیا تو پھر یاد آنے پر 2 سجدے کر لے، سجدے ساو سلام پھیر دے، اس کے بعد اس کی تلافی ہو جائے گی۔ دوسری سبحان ربی العظیم، اور تیسرا جو ہے سمیع اللہ ولمن حمدہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ واجبات میں۔ اگر امام صاحب کو کہیں رہ گیا تو اس کو سجدے ساو کر سکتا ہے، سجدے ساو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ واجبات میں سے اگر شروط اور ارکان رکنوں میں سے کوئی چیز رہے گی تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے یہ تیسرا، اور چوتھا واجبات میں سے چوتھے نمبر پر ہے ربنا ولک الحمد، یہ ہم نے بولنا ہے۔ یہ نہیں زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں ہی بول ربنا لک الحمد، تاکہ ڈسٹرب بھی کسی کو نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے، لیکن امام صاحب کو ضروری لازمی کہنا ہے۔ اکیلے میں ہے تو پھر تو ہم نے بھی کہنا ہے، لیکن امام صاحب کو کب کہنا ہے؟ جب جماعت ہو رہی ہے امام صاحب کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور ہم نے بھی کہنا ہے اپنے ساتھ ہی، لیکن اونچی آواز میں نہیں۔ اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 5واں واجب ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقام قیام کے اندر ہے۔